السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ وجزاکم اللہ احسن الجزاء فی العاجل والآجل، داعین اللہ جل جلالہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسہل علینا هذه الدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب سہل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 5 آپ کے سامنے ہے، اور حسب معمول اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے احادیث کے اردو ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے احادیث میں سے قابل وضاحت الفاظ یا عبارات کی وضاحت بھی انشاءاللہ ہوگی، اور اسی طرح ضرورت پر حدیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ واللہ تعالی ولی التوفیق۔ تو آتے ہیں عزیز طلبہ آج کے سبق کے حوالے سے براہ راست کتاب سے احادیث کی نصوص کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آج کے سبق کے حوالے سے ہمارے پاس کتاب القصاص یا باب القصاص یا کتاب القصاص کے ضمن میں کون سی حدیث پہلی موجود ہے جو کہ ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور اسی طرح اس کے راوی کون ہیں۔ تو میں آپ سے شیئر کیے دیتا ہوں حدیث۔ ہمارے پاس پہلی حدیث 3461، وعن ابی جحیفہ تھا، ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں سألت علیًا کہ میں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا، هل عندکم شیء لیس فی القرآن، کیا آپ کے پاس کوئی ایسی چیز بھی ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو؟ فقالا تو وہ کہنے لگے، والذی اس ذات اقدس کی قسم، فلق الحبۃ جو کہ دانے کو جس نے پھاڑا، فلق الحبۃ جس نے اناج کے دانے کو پھاڑا، وبارا النسمۃ اور جس نے ہر روح کو پیدا کیا، ما عندنا الا ما فی القرآن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں سوائے اس چیز کے جو کچھ قرآن میں ہے، الا فہمن یا پھر یہ کہ وہ فہم، وہ سمجھ، یعطا رجل جو کہ کسی بھی آدمی کو عطا کی جاتی ہے، وہ فہم سمجھ، فی کتاب ہی اللہ جل جلالہ کی کتاب کے بارے میں، اور پھر یا پھر وہ چیز وما فی الصحیفۃ جو کچھ صحیفہ میں لکھا ہوا ہے یا ذکر کیا گیا ہے، تو وہ صحیفہ اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے، اور یا پھر وہ چیز جو کہ اضافی اللہ کے کلام سے یا وحی الہی سے آدمی کو فہم اور سمجھ بوجھ عطا کی جاتی ہے اللہ کی جانب سے، اس کے علاوہ اور جو کچھ قرآن میں ہمارے پاس اور کچھ نہیں۔ قلت تو میں نے کہا، وما فی الصحیفۃ وہ جو آپ کے پاس صحیفہ ہے اس میں کیا کچھ تھا؟ قال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، العقل ایک تو اس کے صحیفے کے اندر دیت کے بارے میں مسائل تھے، وفقاق الاسیر اور اسی طرح قیدیوں کو چھڑانے کی بابت احکامات کا ذکر تھا، وَأَلَّا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ اور اس بات کا بھی ذکر تھا کہ کوئی بھی مسلمان کسی کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ رواہ البخاری، اس امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ وذکر حدیث ابن مسعود تو صاحب مشکوٰۃ المصابیح رحمہ اللہ کہتے ہیں
کہ یہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث تھی وہ اب یہاں کے بجائے وہ ذکر کی جائے گی، لا تقتل نفس ظلما، جس کے الفاظ یہ تھے کہ کوئی بھی جان ظلم سے یا ظلم کے ساتھ قتل نہیں کی جائے گی یا نہ کی جائے۔ وہ کہاں ذکر کی گئی؟ فی کتاب العلم، یہاں سے اٹھا کر کتاب العلم میں، کیونکہ وہاں زیادہ مناسب اپنے مفہوم کے اعتبار سے وہ معلوم محسوس ہوتی تھی، اس لیے وہاں ذکر کی گئی۔ عزیز طلبہ، 3461 یہ حدیث ہمارے پاس ہے، اور اس میں یہ الفاظ هل عندکم شیء لیس فی القرآن، یہ قابل ذکر ہے، ان کو انڈرلائن کیجئے۔ سألت علیا هل عندکم شیء لیس فی القرآن، تو ان الفاظ کا مفہوم تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ کو کوئی ایسا علم سکھایا ہے جو دوسروں کو نہ بتلایا ہو، یعنی جو قرآن مجید میں نہ ہو، کیونکہ قرآن مجید پر تو سبھی مطلع ہو جائیں گے۔ تو جیسے کہ شیعہ امامیہ اور دیگر رافضی لوگ جو ہیں یہ گمان کرتے ہیں آج کل کہ یہ قرآن پورا نہیں، نعوذ باللہ، اور اس میں سے کچھ حصہ غائب بھی ہو گیا ہے، اور جب وہ غائب حصہ جو ہے قرآن کا وہ آیات سامنے آئیں گی تو دنیا میں پورا قرآن اور حقیقی دین نافذ ہو سکے گا، اس سے پہلے نہیں، معاذ اللہ۔ تو یہ سب ان کی اکاذیب اور خرافات ہیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو کہ انہوں نے چھپائی یا انہوں نے ظاہر نہیں کی یا چھپا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ تو یہ حدیث بھی اس پر ایک بڑی دلیل ہے۔ آگے آتے ہیں الفصل الثانی، کتاب القصاص کے ضمن میں دوسری فصل آ گئی ہے، اور حدیث نمبر ہے 3462، وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لزوال الدنیا اہون علی اللہ، پوری دنیا کا ختم ہو جانا، پوری دنیا کا زائل یعنی تباہ و برباد ہو جانا، یہ زیادہ آسان ہے، ہاں جی، زیادہ ایزی یا ہلکا ہے، اللہ، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے ہاں، من قتل رجل مسلم، کسی ایک مسلمان آدمی کے قتل ہونے سے۔ رواہ ترمذی و النسائی، اسے امام ترمذی اور امام نسائی رحمہم اللہ دونوں نے روایت کیا ہے۔ وقفہ بعضهم، اور بعض اہل علم محدثین نے اس کو حدیث کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پر موقوف ذکر کیا ہے کہ یہ ان کا اپنا اثر ہے، مرفوع حدیث نہیں۔ وہو الاصح، اور یہ موقوف ہونا اس کا زیادہ صحیح ہے بنسبت مرفوع ہونے کے۔ 3462 حدیث حسن سند کے ساتھ اس کا شاہد بھی موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا موقوف ہونا جو ہے یہ زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، واللہ عالم۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ کسی مسلمان کو اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر مار دے تو وہ دوزخی ہے، اس کی توبہ بھی قبول نہیں، اور اہل علم کے ہاں بھی اس کی سزا یہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہاں اگر اس سے قصاص لے لیا جائے تو سب کے ہاں وہ شخص پاک ہو جائے گا اس قصاص کی وجہ سے، اس گناہ سے۔ اور دوسرا یہ بھی کہ مقتول کے قاتل پر کئی ایک حقوق ہیں، قصاص تو صرف ایک حق معاف کرتا ہے، کئی ایک، یعنی ظاہر ہے کہ جب قتل ہوگا کوئی شخص بے گناہ تو وہ کسی کا بیٹا ہوگا یا کسی کا بھائی ہوگا یا کسی کا شوہر ہوگا یا کسی کا باپ ہوگا، تو ظاہر ہے کہ ان کو یہ جو ہے وہ کون قصاص دے گا؟ یہ قصاص تو صرف ہے
یعنی قتل کے بدلے قتل، صرف قصاص کہ جو اس آدمی نے قتل کیا تو اس قتل کے بدلے اس کو قتل کیا جائے، لیکن جو دوسرے حقوق پامال ہوئے، بلکہ خود جو مقتول ہے اس کو جو تکلیف آئی اس کا مداوع کون کرے گا؟ تو بہرحال اہل علم کی اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو ہے کہ مقتول کے قاتل پر ایک نہیں کئی ایک حقوق ہیں، اور قصاص سے صرف ایک حق جو ہے وہ معاف ہوتا ہے۔ آگے حدیث ہے 3463، وروا ابن ماجہ، اسی متن اور انہی الفاظ کے ساتھ امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے ان البراء بن عازب، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جبکہ یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے، اور امام ترمذی اور امام نسائی نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ ابن ماجہ کی جو روایت نیچے ہے نیکسٹ 3463، اس کی سند ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں سفیان ثوری عن ہیں، اور اس کے علاوہ حدیث اپنے تمام طرق، دیگر جو طرق ہیں یا اسناد، ان کے اعتبار سے بھی یہ ضعیف ہے، واللہ عالم۔ لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں ہو کہ جو فتویٰ ہے اہل علم کا وہ اسی پر ہی ہے۔ آگے حدیثیں اس کی وضاحت میں اور بھی آ رہی ہیں، دیکھیے، وَنَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہما، سیدنا ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، دونوں جلیل القدر صحابہ ہیں، صحابی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، لو ان اہل السماء والارض، اگر سارے اہل آسمان اور اہل زمین اشترکو، شریک ہو جائیں، فی دم مومن، ایک ہی مومن کے خون میں، لاکبہم اللہ فی النار، تو اللہ ان سب کو جہنم میں الٹا پھینک دے گا، چہرے کے بل، یعنی لاکبہم اللہ، کہ اللہ ان کو چہرے کے بل الٹا جھونک دے گا، فی النار، جہنم میں، والعیاذ باللہ۔ رواه ترمذی وقال ھذا حدیث غریب، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، 3464۔ بہرحال اس حدیث کی سند بھی ضعیف ہے، مگر اس کا مفہوم صحیح ہے، اس میں کسی کو نہ اختلاف ہے نہ کسی کو اس سے انکار ہے، تو اس لیے اللہ اکبر، ایسے اہل زمین اور اہل آسمان اگر سب شریک ہو جائیں ایک مومن کے قتل میں تو اللہ ان سب کو سزا دے گا۔ آگے حدیث ہے، ہاں جی، تو یہ 3464 حدیث جو ہم نے پڑھی، اس سلسلے میں مزید معلومات یا جو آپ کتب حدیث میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو سند میں بہرحال یہ ضعف کی وجہ جو ہے میں یہ بھی بتا دوں آپ کو، یہ جو حدیث ہمارے سامنے 3464 ہے، اس کے سند کی وجہ راوی ہے یزید الرقاشی، یہ ضعیف ہے سند میں، اور اس کے شواہد، دیگر شواہد جو عند البیہقی، امام بیہقی رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں، وہ بھی ضعیف ہیں۔ اور حدیث میں الفاظ لاقبہم اللہ، ان الفاظ کو انڈر لائن کر لیجئے، لاقبہم اللہ فی النار، ٹھیک ہے جی، کہ اللہ تعالیٰ ان کو چہرے کے بل جہنم میں پھینک دے گا، والعیاذ باللہ۔ آتے ہیں آگے نیکسٹ حدیث کی جانب، 3465، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، یجیء المقتول بالقاتل، کہ آئے گا مقتول قاتل کو لے کر، یوم القیامت، قیامت کے دن، ناصیتہ ورأسہ بیدہ، کہ اس قاتل کی پیشانی اور اس کا سر اس مقتول کے ہاتھ میں ہوگا، یعنی جو مارا جانے والا ہے وہ اپنے مارنے والے کی پیشانی اور سر کو جکڑے ہوئے، پکڑے ہوئے لائے گا، وَأَوْدَاجُهُ تَشْخُبُ دَمًا، اور اس کی جو رگیں ہوں گی، خونی رگیں، جسمانی، ہاں جی، اوداج، تشخبو، بہ رہی ہوں گی، دمن، خون سے،
یعنی اس سے خون کے فوارے جو ہیں وہ بہہ رہے ہوں گے اس کی رگوں سے، اسی طرح جیسا کہ قتل کے وقت خون جو ہے وہ جاری ہوا تھا اس کی رگوں اور انتڑیوں سے. ٹھیک ہے جی. اوداج تشعب دمن تقول ہو، تو وہ کہے گا اللہ اکبر جی، کیا کہے گا؟ یا رب، اے میرے پروردگار، قتلنی، اس نے مجھے مار دیا، ناحق قتل کیا، حتی یدنیہ من العرش، یہاں تک کہ وہ اسے گھسیٹ کر لے آئے گا اللہ پاک کے عرش کے پاس، اور یہ سوال اللہ کی بارگاہ میں کرے گا اس کو پکڑ کر. رواه ترمذی و النسائی و ابن ماجہ. اس حدیث کو امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ سب نے روایت کیا ہے اپنی اپنی کتب حدیث میں، 3465، اور حدیث کی اسناد صحیح ہے. حدیث میں الفاظ وَأَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ یا تَشْخُبُ دَمًا، ان الفاظ کو انڈر لائن کیجئے. ان کا ترجمہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. ترجمہ ہے اور اس کی رگوں سے یعنی مقتول کی رگوں سے اس وقت بھی خون بہتا ہوگا. چلیں جی آگے آتے ہیں. حدیث ہے 3466، وعن ابی امامہ بن سہل بن حنیف، ابو امامہ بن سہل بن حنیف، اللہ اکبر، ابو امامہ بن سہل بن حنیف، اللہ اکبر، یہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو. اور حدیث جو ہے یہ بڑی معروف ہے، کتب جو اسلامی تاریخ کی کتابیں اس میں بھی یہ بڑی کوٹ کی جاتی ہے. رحمہم اللہ جمیعاً، سب کے سب یہ روایت کرتے ہیں. وعن ابی امامہ بن سہل بن حنیف، ابو امامہ جو سہل بن حنیف کے بیٹے ہیں رحمہم اللہ، وہ روایت کرتے ہیں ان عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، کہ بے شک عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشرف یوم الدار، یوم الدار کو یعنی دار کے دن وہ جھانکے، متوجہ ہوئے. یوم الدار، اس سے مراد وہ دن جس دن کے بلوائیوں نے، باغیوں نے خلیفہ راشد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر میں گھیر لیا تھا اور قصر عمارت کا محاصرہ کر لیا تھا ان کو شہید کرنے کے لیے. اس کو کہتے ہیں یوم الدار. تو اس دن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے اور انہوں نے جان کر بلندی سے یا عمارت کی بلند جگہ سے یہ فرمایا، فقال، فرمایا، انشدکم باللہ، میں تم سب کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اتعلمون، کیا تم جانتے ہو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ لا یحل دم امرئ مسلم، کہ نہیں ہے جائز کسی بھی مسلمان آدمی کا خون، الا بإحدى ثلاث، سوائے 3 اسباب میں سے کسی ایک سبب کی بنا پر. 3 اسباب اگر ہوں تو ان میں سے کوئی ایک سبب ہو یا ایک سے زیادہ، تو اس وقت کسی مسلمان کا خون بہانا جائز ہے، ورنہ نہیں، ورنہ حرام ہے خون. دا مسلمان کا مسلمان پر خون حرام ہے. ہاں جی. تو 3 سی صورتوں میں سے اگر ایک صورت ہو تو پھر جائز ہوگا، پھر مباح ہوگا. ایک تو یہ زنن بعد یسوان، شادی شدہ ہونے کے بعد، شادی کر لینے کے بعد برائی یعنی زنا کا ارتکاب کرنا کسی مرد یا عورت کا، زنن بعد یسوان، او کفر بعد اسلام، یا یہ کہ کوئی انسان ولیعاذ باللہ اسلام لانے کے بعد دائرہ کفر میں چلا جائے یعنی مرتد ہو جائے، او قتل نفس، یا کسی جان کا قتل کر دینا، کسی کو قتل کر دے بغیر حق کے، ناحق، فقتل بہ، تو اس کی وجہ سے بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا. تو یہ 3 صورتیں ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان باغیوں کو، ان بلوائیوں کو، ان شر پسندوں کو یہ بات بتا کر حق ادا کیا اور بری ہو گئے. فواللہ، تو اللہ کی قسم سن لو، ما زنیت فی جاہلیت ولا اسلام،
میں نے کبھی زنا کا ارتکاب نہیں کیا، نہ ہی جاہلیت میں یعنی بیفور اسلام، ولا اسلام اور نہ اسلام میں، نہ دور اسلام میں، ولرتدت منذ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی سن لو کہ میں نے نہ ہی میں مرتد ہوا ہوں جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پہ بیعت کی ہے اور اسلام میں نے قبول کیا ہے۔ ولا قتلت نفس التی حرم اللہ، اور نہ ہی میں نے آج تک کسی جان کو ناحق قتل کیا، ولا قتلت نفس التی حرم اللہ، کہ جس کو اللہ نے جس کا قتل حرام کر رکھا ہے۔ فبما تقتلوننی، تو پھر تم اے لوگو کس بنا پر تم مجھے قتل کرتے ہو؟ رواہ ترمذی والنسائی وابن ماجہ، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے سب نے اپنی اپنی کتب حدیث میں حدیث کو روایت کیا ہے۔ وللدارمی لفظ الحدیث، اور امام دارمی کے بھی الفاظ حدیث کے ذکر ہوئے ہیں ان کی سنن الدارمی میں۔ تو یہ حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی ہے یہ صحیح ہے سند کے اعتبار سے، ٹھیک ہے جی، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ حدیث صحیح ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ خطبہ تھا باغیوں کے سامنے، انشدکم باللہ، ان الفاظ کو انڈر لائن کیجئے کہ میں تمہیں اللہ کی قسم یعنی اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں۔ تو جن دنوں باغیوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں قید کر رکھا تھا ان دنوں کو یوم الدار کہتے ہیں، یہ دن میں رکھیے گا، میں نے بات کر دی ہے۔ خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان باغیوں پر حجت قائم کی جو آپ کے قتل کے درپے تھے، مگر انہوں نے اس کے باوجود ان کی ایک نہ سنی۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیرہ میں تھے، یعنی جو لوہے کا لباس ہوتا ہے حفاظت کے لیے، اور قرآن حکیم کی تلاوت میں مصروف تھے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جب آپ کو شہید کیا گیا تو اس وقت آپ کی شہادت کا خون کا پہلا قطرہ جو ہے وہ قرآن حکیم کی اس آیت مبارکہ پر پڑا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ تیرے لیے اللہ کافی۔ اور شاید یہ کسی میوزیم میں وہ قرآن مجید جو ہے وہ مصحف عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، غالباً ایجپٹ یعنی مصر کے کسی میوزیم میں کہا جاتا ہے، کہ جس پر وہ آیت بھی موجود ہے اور اس پر خون کے دبے بھی سٹل موجود ہیں۔ واللہ اعلم عالم بالصواب۔ بہرحال آتے ہیں آگے، آئندہ کی حدیث جو ہے ہمارے پاس 3468، وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال المؤمن معنقا صالحا، ہمیشہ صاحب ایمان شخص چاقو چوبند رہتا اور مستعد رہتا ہے، صالحا نیکی میں، اطاعت خداوندی میں، اللہ کی اطاعت گزاری میں، کتاب و سنت کی فرما برداری میں، اطاعت میں، ما لم یصب دمن حراما، جب تک کہ وہ کسی حرام خون کو نہیں پاتا، یعنی کسی خون حرام خون جو ہے جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو مباح کر کے اس کا ارتکاب نہیں کرتا، والعیاذ باللہ، ٹھیک ہے جی۔ فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا، تو جب بھی وہ کسی حرام خون کو مباح کر کے اس کو آتا ہے، یعنی اس کا ارتکاب کرتا ہے، بلحا یا تبلحا کا مطلب ہے، بلحا یا تبلحا دونوں طرح آتے ہیں باب تفاعل یا تفعیل، تو اس کا معنی ہے تو پھر وہ اسی وقت ہی اطاعت و فرما برداری میں وہ بالکل سستی اور تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا، کیونکہ مایوسی اور گناہ کی نوست اس پر پڑ جاتی ہے۔ رواہ ابو داود، اسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ گناہ جو ہے وہ ایک تو انسان کو بڑا مایوس کرتا اور اس کے عزائم ملیامیٹ کرتا، اور دین و دنیا ہر دو اعتبار سے اس کو اپنا شخص کو وہ انسان
جو ہوتا ہے اس کو وہ مایوس کر کے اس کو تھکا کر اس کو ناکام و نامراد بنا دیتا ہے، والیاذ باللہ۔ اس کی نوست ہے گناہوں کی کہ اور کئی گناہوں کو ساتھ کھینچ کے لاتا ہے۔ آگے آتے ہیں 3468 حدیث، وان ہو ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے ہی یہ روایت ہے۔ ہاں جی، یہ حدیث اوپر جو ہم نے پڑھی ہے اس کے بارے میں 3467، تو یہ حدیث کی سند صحیح ہے اس بارے میں، اور حدیث میں الفاظ بلہا کا مطلب وہ ایک شخص سستی اور تھکاوٹ کا شکار ہوا، اس کو آپ انڈر لائن کیجئے، بلہا او تبلہا دونوں طرح ٹھیک ہے۔ آگے آتے ہیں، وان ہو الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، وہ کہتے ہیں قالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل ذنب عسى اللہ ان یغفرہ، تمام قسم کے گناہ، ہر قسم کا گناہ یا سارے گناہ ممکن ہے کہ اللہ ان یغفر اس کو معاف فرما دے، امید ہے اللہ کی رحمت پر، الا من مات مشرکن، سوائے اس شخص کے جو کہ مرا اس حالت میں کہ جو شرک کر رہا تھا، شرک کی حالت میں مشرک ہو کر مرا، او من یقتل مؤمنا متعمدا، یا وہ شخص کہ جس نے کسی مومن جان کو جان بوجھ کر قتل کیا، رواہ ابو داود، ایسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ اور یہ 3468 حدیث، حدیث کی سند صحیح ہے بالکل، اور حدیث کا مطلب یہی ہے کہ وہ ایسا قاتل اس کو حلال جان کر، مباح سمجھ کر، یا پھر بقیہ گناہ تو بلا توبہ اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن شرک اور ناحق کسی کا قتل سچی توبہ کے بغیر معاف نہ ہو سکیں گے، اور اگر اس کو مباح سمجھ کے کرے گا تو ویسے ہی وہ خالد مخلد فی النار ہے۔ بہرحال قتل جو ہے وہ اتنا بڑا گناہ ہے، جرم عظیم ہے کہ اس کی سزا احادیث میں یا کتاب اللہ میں جو لکھی گئی ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خالداً فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ، واللہ اکبر آخر تک پڑھتے جائیے تو حیران ہو جائیں گے آپ، سراسیمہ ہو جائیں گے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اتنی شدید اور سخت سزا۔ اگلی حدیث 3469، ورواہ النسائی عن معاویہ تھا، اسی متن میں انہی الفاظ کے ساتھ کم و تقریباً امام نسائی نے اس روایت کو روایت کیا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے، جو کہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے اوپر۔ امام ابو داود نے اپنی سنن ابی داود میں روایت کی ہے، جبکہ یہی حدیث امام نسائی نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی ہے 3469، اور اس کی سند بھی صحیح ہے ما قبل کی سند کی طرح، ٹھیک ہے جی۔ حدیث نمبر 3470، یہ 3470 حدیث ہمارے پاس موجود ہے، اس کو آپ سے شیئر کیے دیتا ہوں۔ 3470، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقام الحدود فی المساجد، کہ آپ نے فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ حدود اللہ کی جو حدود ہیں وہ نہ قائم کی جائیں فی المساجد مسجدوں میں، ولا یقاد بالولد الوالد، اور نہ بدلہ دیا جائے، اور نہ بدلہ لیا جائے بچے یعنی اولاد کے بدلے میں الوالد والد سے، یعنی اگر اولاد جو ہے وہ والد کو نعوذ باللہ قتل کر دے تو اس سے تو بدلہ لیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی، لیکن اگر باپ جو ہے وہ اولاد میں سے کسی کو قتل کر دے تو اس اولاد کے بدلے میں جو باپ ہے وہ قتل نہیں کیا جائے گا، ولا یقاد بالولد الوالد، رواہ ترمذی و دارمی، اور اس امام ترمذی اور امام دارمی رحمہم اللہ دونوں نے اپنی اپنی کتب حدیث میں ذکر کیا ہے۔ 3470 حدیث، تو یہ حدیث جو ہے یہ 3470 حدیث، یہ حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے یہ ضعیف معلوم ہو رہی ہے،
لیکن متعابد کی بنا پر حدیث کا مفہوم حسن یعنی صحیح ہے، مگر حدیث کی سند ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں اسماعیل بن مسلم ایک ضعیف راوی موجود ہے، اور ویسے تو دیگر شواہد بھی اہل علم کہتے ہیں اس کے ضعیف ہی ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ جو فتویٰ ہے یا جو عمل ہے اہل علم کا وہ اسی حدیث کے مطابق ہے کہ اولاد جو ہے وہ اس سے تو قصاص لیا جائے گا، مگر والد سے اولاد کا قصاص نہیں لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں ولا یقاد بالولد الوالد، کہ نہ اولاد کے بدلہ میں باپ سے قصاص لیا جائے مگر امام مناسب تعزیر لگا سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی اس باپ کو چھوڑ دیا جائے، امام جو ہے وہ اس کو کچھ تادیبی کاروائی کر سکتا ہے کہ تو نے یہ کیا کیا اور اتنا بڑا ظلم، یا کہ اولاد کو مار ہی دیا تو نے، قصاص البتہ نہیں لیا جائے گا، امام تعزیر لگا سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ غالباً امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر باپ ظالمانہ طریقے سے اپنے بیٹے کو یا اولاد کو مثلا ذبح کر کے مارے تو پھر اس صورت میں اسے قصاص لیا جائے گا، کیونکہ وہ جو باپ ہے پھر صورت میں وہ بھیڑیا بن گیا ہے، وہ انسان نہیں رہا۔ اگر اس نے مارنا بھی تھا یا اس سے مارا گیا کوئی بچہ کسی وجہ سے، تو وہ اس طریقے سے بہیمانہ انداز سے یا کہ اس کو قتل کر دے غصے کے ساتھ اور نفرت کے ساتھ، تو وہ پھر اس صورت میں کہ وہ اس کو ذبح کر رہا ہے غصے کے ساتھ، تو وہ بھیڑیے سے بھی آگے نکل گیا ہے، تو اس صورت میں غالباً امام مالک رحمہ اللہ جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ کہتے ہیں کہ باپ کو اس صورت میں قصاص اسے لیا جائے گا تاکہ یہ ظلم و ستم کا معاملہ جو ہے یہ روکا جا سکے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ 3471 حدیث، وعن ابی رمثا رضی اللہ عنہ، ابو رمثا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، بڑی یہ معروف حدیث ہے۔ قال کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع ابی، کہ میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے باپ یعنی باپ کے ساتھ، والد کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، ابو رمثا کہتے ہیں تو فقالا، تو آپ نے فرمایا کہ من ہاد الذی معک، کہ یہ جو تیرے ساتھ ہے یہ کون ہے، یعنی اللہ کے رسول نے میرے والد سے یہ کہا کہ یہ جو بچہ ہے یہ کون ہے تیرے ساتھ، یعنی تیرا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ قال ابنی، تو میرے باپ کہتے ہیں کہ یہ تو میرا بیٹا ہے۔ اشہد بہی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں آپ گواہی دیجئے، گواہ رہیے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ قال، آپ نے فرمایا اما انہو قال ابنی، میرے باپ نے میرے بارے میں یہ کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اشہد بہی، کہ اے اللہ کے رسول اس بارے میں آپ گواہ رہیے گا، یعنی گواہ بن جائیے۔ قال، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اما انہو لا یجنی علیکا ولا تجنی علیہ، ایک تو گواہی یہ ہے من جملہ گواہیوں میں سے کہ بے شک لا یجنی علیکا، کہ اس کی وجہ سے یعنی یا آپ کی وجہ سے اس کو نہیں پکڑا جائے گا، ولا تجنی علیہ، اور نہ اس کی وجہ سے آپ کو پکڑا جائے گا، یعنی ہر کوئی شخص جو ہے یہ اپنے اپنے قول و عمل کا اور اس کے بوجھ کا خود ذمہ دار ہوگا۔ تو یہ میری ایک گواہی ہے کہ نہ آپ اس کے بارے میں پوچھے جائیں گے اور نہ یہ آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، الا یہ کہ ان چیزوں کے بارے میں جو ایک دوسرے پر عائد ہیں، ایک دوسرے کی ذمہ داریوں میں ہیں، وہ الگ چیز ایک ڈیٹیل ہے۔ روا ابو داود اب النسائی، اس امام ابو داود اور امام نسائی نے روایت کیا ہے، وزاد فی شرح سنہ، اور امام بغوی رحمہ اللہ نے شرح سنہ میں یہ اضافہ کیا ہے اس روایت پر، فی اولیہ، اس حدیث کے شروع میں، قالا، کہ ابو رمثا کہتے ہیں کہ دخلت مع ابی، کہ میں آیا اپنے باپ کے ساتھ علی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فرعا ابی، تو میرے باپ نے دیکھا، کیا دیکھا؟ الذی بظہر رسول اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
کمر مبارک پر جو چیز تھی، مراد ہے مور نبوت، فرا ابی اللہ دی بظہر رسول اللہ، تو میرے باپ نے وہ چیز دیکھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر تھی۔ مراد کیا چیز تھی؟ مور نبوت۔ فقالا، تو میرا باپ کہنے لگا دعنی، مجھے ذرا اجازت دے دیجئے، موقع دیجئے، وعالجو، کہ میں علاج کروں، اللہ زی بظہر کا، اس نشان کے بارے میں کہ جو آپ کی پشت مبارک پر لگا ہوا ہے، یعنی اس کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ مہر نبوت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور نبوت اور رسالت کی ایک دلیل ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک دبا سا لگا ہوا ہے آپ کے جسد اطہر پر، محسوس ہو رہا ہے، تو دعنی، مجھے موقع دیجئے، اعالجو، کہ میں اس کا علاج کر سکتا ہوں، اللہ دی بظہر کا، جو آپ کی پشت پر جو یہ نشان ہے، فائنی طبیب، اس لیے کہ میں طبیب ہوں، مطلب معالج ہوں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، انت رفیق، نہیں نہیں، آپ رفیق ہیں، آپ طبیب نہیں ہیں، آپ تو میرے دوست ساتھی ہیں، واللہ الطبیب، اللہ ہی اصل طبیب ہے، اصل معالج اللہ ہی جل شانہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نصیحت فرمائی اور تعلیم دی میرے باپ کو۔ یہ ابو رمسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، 3471 حدیث صحیح ہے، اور حقیقت میں یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اور وضاحت ہے، اللہ تذر وازرۃ وزر اخری، کہ یہ کہ کوئی بھی جان یا نفس کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ شرعی اعتبار سے اس دنیا یعنی دارالعمل میں بھی، اور آخرت جو کہ دار الجزا ہے، اس میں بھی یہی اصول و قانون ہے۔ حدیث کے الفاظ فینی طبیب، کہ اس کا یہ دعویٰ، یعنی کہ فینی طبیب، جب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں علاج کر سکوں، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ میں طبیب بھی ہوں، یہ دعویٰ بھی کر دیا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذرا انداز، یہ الفاظ پسند نہ آئے، یہ دعوے کے کہ میں طبیب ہوں، میں علاج کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس دعویٰ کو ریجیکٹ کیا اور فرمایا کہ تم تو محض رفیق ہو، محض صرف یہ کہ علاج کرنے میں مہربانی تو کرتے ہو، لیکن حقیقی جو شفا ہے وہ طبیب اللہ ہی ہے، جو کہ اس بارے میں اپنا دیتا ہے، آرام دیتا ہے اس سلسلے میں، حقیقت میں اللہ ہے۔ فینی طبیب، جب اس نے یہ کہا میں طبیب ہوں، تو فقال، آپ نے فرمایا انت رفیق واللہ الطبیب، اللہ تعالیٰ کی ذات عزیز طلبہ اصل میں طبیب اور معالج ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انہیں تعلیم اور تربیت کا انداز تھا کہ ہم اپنی عام گفتگو میں بھی جتنا ہو سکے ہم ذرا اپنا ان چیزوں کا لحاظ رکھیں، دعووں سے بچیں، اور معاملات کو اللہ کے ہی سپرد کریں، جس طرح کہ اللہ نے، جس طرح کہ دعا ہے کہ لا شفاء الا شفاء کا شفاء لا یغادر سقما، کہ جو شفا آتی ہے وہ اللہ تیری ہی طرف سے ہی آتی ہے۔ آتے ہیں عزیز طلبہ براہ راست کتاب سے حدیث کے مطالعہ کی جانب، اور ہمارے پاس اس وقت حدیث جو زیر مطالعہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتا ہوں، اور سکرین آپ کے سامنے ہے۔ حدیث نمبر 3472، وعن عمرو بن شعیب بن نبی عن جدہ، سیدنا عمرو بن شعیب، وہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے، رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ روایت کرتے ہیں، کون، کس سے؟ ان سراقہ بن مالک بن جوشم، یعنی سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں، قالا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، یقید الابا من ابنہ، کہ آپ، جب میں حاضر تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقید الابا، باپ کو بدلہ دلوایا، والد کو بدلہ دلوایا، من ابنہ ہی، اس کے بیٹے سے، اس نے کوئی والد کو پر کوئی مطلب زیادتی کی، ظلم کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو بیٹے سے بدلہ دلوایا، ولا یقید الابن من ابیہ، جبکہ اس کے برعکس بیٹے کو باپ سے بدلہ نہیں دلوایا، قصاص نہیں دلوایا۔ ٹھیک ہے جی۔ رواه ترمذی وضعفہ، اسے امام ترمذی نے روایت کی ہے، اور اسے امام ترمذی نے
روایت کرنے کے بعد یہ حکم بھی لگایا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، 3472 حدیث۔ تو حقیقتاً یہ حدیث اہل علم کی تحقیق کے مطابق یہ ضعیف ہی ہے، جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس پر حکم لگایا کہ سند میں مثنى بن الصباح ضعیف راوی موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی حدیث جو ہے یہ کلیئر ہے، اس میں کوئی زگزیگ نہیں۔ آگے آتے ہیں، حدیث ہے 3473، وان الحسن حسن بصری رحمہ اللہ سے یہ روایت ہے کہ ان سمرہ تھا، وہ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں، کالا کہ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قتل عبدہ، کہ جس شخص نے بھی اپنے غلام کو قتل کر دیا، قتل نہ ہو تو ہم اس کے بدلے میں اس کو قتل کریں گے۔ ومن جدع عبدہ، تو اور جس شخص نے اپنے کسی غلام کے جسمانی اعضاء میں سے پارٹ آف باڈی میں سے کسی ایک کو قطع کیا یا کاٹا، ناک وغیرہ کاٹی، تو جدع نہ ہو تو ہم بھی اس کے بدلے میں اس کے وہ اعضاء جو ہیں وہ کاٹیں گے۔ رواه ترمذی و ابو داود و ابن ماجہ و الدارمی۔ تمام محدثین جو ہیں، امام ترمذی، امام ابو داود، امام ابن ماجہ اور امام دارمی رحمہ اللہ جمیعاً سب نے اس کو روایت کیا ہے۔ وزاد النسائی فی روایت اخری، جبکہ امام نسائی نے ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ زیادہ ذکر کیے ہیں کہ ومن خصا عبدہ خصیناہ، کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص نے کسی کو خصی کر دیا تو ہم اس کو اس کے بدلے میں خصی کریں گے۔ تو اسلام میں قتل کا بدلہ قتل، قصاص جو ہے وہ ہر اس چیز کے بدلے میں والجروح قصاص لیا جائے گا، زخم کے بدلے زخم، اور اس عضو کے بدلے میں جو کسی نے کسی کا ڈیمیج کیا تو اس کے مطابق دیت بھی ہے، جیسا کہ آگے ڈیٹیل انشاءاللہ آئے گی، اور بدلہ بھی ہے، قصاص بھی ہے۔ آگے آتے ہیں آج، تو یہ حدیث جو ہے حسن بصری رحمہ اللہ سے یہ جو مروی حدیث ہے، اس کے بارے میں 3473 حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، حسن ہے، اور حدیث میں الفاظ من جدع عبدہ، اس کا ان کو انڈر لائن کیجئے، اس کا ترجمہ یہی ہے کہ جس شخص نے اپنے غلام کے اعضاء یعنی کان یا ناک وغیرہ کاٹے، تو اس کے بارے میں یہ بات ہے۔ 3474 حدیث آگے آ گئی ہے، اور یہ آج کی ہمارے سبق کی غالباً لاسٹ حدیث ہے۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، یہ گزشتہ سند میں بھی یہی راوی تھے، عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ، سیدنا عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور ان کے باپ اپنے دادا سے رضی اللہ عنہم اجمعین سے یہ روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قتل متعمدا، جس شخص نے کوئی جان قتل کی جان بوجھ کر، من قتل متعمدا، جس نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا، دفع الی اولیاء المقتول، تو اس کو حوالے کیا جائے گا مقتول کے ورثاء کے، دفع الی اولیاء المقتول، فإن شاءوا، تو اگر وہ چاہیں، قتلوا، تو قصاص میں اس کو قتل کر دیں، وإن شاءوا، اور اگر وہ چاہیں، اخذوا الدیۃ، تو وہ اس سے وہ دیت لے لیں اس کے بدلے میں، اور دیت کیا ہے، وهي 30 حقۃ، اور دیت جو ہے وہ 30 حقہ، یعنی یہ اونٹوں کی جنس میں سے ہے، 30 عدد حقہ ہوں گی، و30 جزعۃ، اور 30 جزع ہوں گی، و40 خلفۃ، اور 40 جو ہیں وہ اپنا گابن اونٹنی ہے جسے کہتے ہیں پریگننٹ، اور جوان، رعنا، طاقتور، خوبصورت، اور پھر پریگننٹ یعنی گابن اونٹنیاں ہوں گی۔ وما صالحوا علیہ فهو لهم، اور جس چیز پر وہ مصالحت کر لیں آپس میں رضامندی کے ساتھ، ورثاء جو ہیں وہ مقتول کے ورثاء جو ہیں وہ قاتل کے ورثاء کے ساتھ آپس میں، تو اس پر جو مصالحت کر لیں وہ انہی کے لیے ہوگا۔
رواہ ترمذی سے امام ترمذی نے روایت کیا اس حدیث کو، اور حدیث کلیئر ہے سلسلے میں اپنے معنی اور مفہوم میں۔ ایک تو یہ ہے کہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح یعنی حسن لگتی ہے، صحیح ہے۔ 3474 تو حدیث میں الفاظ جو ہیں خاص طور پر حقہ، ان کو انڈر لائن کیجیے۔ حقۃ، اس سے مراد کون سا ہے؟ اونٹنی، کہ وہ جوان اونٹنی کی بچی، یعنی یہ مادہ ہوگی، فیمیل اونٹنی کی، جو کہ عمر کے 3 سال مکمل کر کے چوتھے سال میں داخل ہو جائے۔ حقۃ، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اونٹنی کی وہ بچی یا بچہ جو عمر کے 3، حقہ چونکہ مؤنث معلوم ہوتا ہے لہذا ظاہر ہے کہ یہ مراد فیمیل ہے۔ اونٹنی کی وہ بچی جو عمر کے 3 سال مکمل کر کے چوتھے سال میں داخل ہو۔ اور جزع، یہ بھی لفظ بار بار آتا ہے۔ حقاتن اور 30 یہ ہو جائیں گی، اور جزع جو ہیں وہ 40 ہوں گی، نا 30 جزع ہوں گی۔ 30 حقہ اور 30 جزع 60 ہو گئی۔ اور جزع کیا ہے؟ وہ اونٹنی جو اپنی عمر کے 5ویں سال میں داخل ہو، یعنی 4 سال پورے کر کے 5ویں سال میں داخل ہو جائے، اور یہ بھی بڑی جوان ہوتی ہے 5ویں سال والی اونٹنی، بڑی خوبصورت ہوتی ہے، تو اسے جزع کہتے ہیں۔ یہ بھی مؤنث فیمیل ہے۔ اور اسی طرح خالفہ، واربعون خالفتن، اور 40 کے قریب خالفہ، یہ دیت ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یہ کہ مقتول کی دیت کیا ہے شریعت طاہرہ میں۔ 30 حقہ، 30 جزع اور 40 خلیفہ، تو کتنے ہو گئے؟ 60 اور 40 100، پورے 100 اونٹ۔ تو خلیفہ جو ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے، حاملہ اور تندرست و توانا اونٹنی کو کہتے ہیں۔ حاملہ بھی ہو یعنی پریگننٹ، اور تندرست اور توانا، جوان اور رعنا، اچھی نسل کی۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا اس حدیث کو، اور یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ صحیح ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ، آج کا ہمارا یہ لیسن اللہ کی توفیق سے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم وعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء۔